والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني وإن ربي على يقين قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين. عزیزان گرامی قدر، خالق کائنات پروردگار عالم جل جلالہ کا عظیم احسان ہے کہ جس نے ہمیں یہاں اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی اور سب ہی یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی جل مجدہ نے جس طرح ہمیں جسمانی طور پہ یہاں اپنے دروازے پہ حاضری کی توفیق بخشی ہے، اسی طرح اللہ جل شانہ ہم سب کو روحانی طور پر بھی اپنے ذات کے سامنے حقیقی طور پر
سر تسلیم خم کرنے اور سر سجود ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان من، آج یہ عالم ہے کہ کہیں سکون نام کی چیز میسر نہیں، لیکن اگر ہمیں آرام، سکون، اطمینان قلبی میسر نہیں ہے تو دراصل اس میں ہماری اپنی غلطی ہے۔ اور جب تک وہ غلطی دور نہ کر لی جائے تب تک کتنے ہی طریقے اپنائے جائیں، کتنی بھی کوشش کی جائے، لیکن قلبی طور پر آرام و سکون کا حاصل ہونا ناممکن ہے۔ اور وہ غلطی کون سی ہے؟ عزیزان گرامی، اگر ایئر کنڈیشن کمرے میں رہنے والے آدمی کو لا کر کسی تنگ جگہ میں گرم جگہ میں کھڑا کر لیا جائے تو اس کو آرام اور فرحت محسوس کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ایک نفیس الطبع آدمی، یوں سمجھ لیجیے کہ بادشاہ کو اگر خاک روب والے کپڑے، بھنگی والے کپڑے پہنا دیے جائیں تو اس کو سکون اور فرحت محسوس ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یا سکون محسوس ہوگا؟ عزیزان گرامی قدر، حقیقت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور سید الانبیاء ہیں۔ ان کی امت مرحومہ خیر الامم ہے اور ساری اگلی امتوں کی سردار امت ہے۔ اگر یہ امت اپنی شریعت میں رہے، اپنے لباس شریعت کو اپنائے رہے، اپنے نبی کے اتباع و پیروکاری میں رہے، فرمان برداری و تابع داری میں رہے، تو یہ وہ امت ہے جس کے مٹھی بھر افراد
بڑے طاقتور لشکروں اور عسکروں کو نیچا دکھا دیتے تھے اور اگر اپنے لباس شرع میں ہم ملبوس رہیں، اگرچہ ظاہری طور پر اتنا خاص بات نہ بھی محسوس ہو، اتنا تذکر احتشام نہ بھی محسوس ہو، لیکن قلبی طور پر وہ سکون میسر ہوگا جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اشک بہاتے ہوئے فرمایا مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب روزانہ تو نئے کپڑے بدلتا تھا، نیا ریشمی جوڑا پہنتا تھا روزانہ، اور آج جو کمبل اوڑھا ہوا ہے وہ کمبل بھی پھٹا پرانا ہے جس میں کئی پیون لگے ہوئے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے رو کے عرض کیا، آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح ہے کہ میں اس دور کے اندر، اس وقت کے اندر ڈیلی ریشمی جوڑا نیا بدلتا تھا، اور آج میں پھٹا ہوا پرانا کمبل اوڑھے ہوئے ہوں، لیکن خدا کے عزت و جلال کی قسم ہے کہ جو سکون مجھے آج میسر ہے، جو آرام مجھے آج محسوس ہو رہا ہے، وہ اس وقت نہیں تھا۔ اس وقت ظاہری ٹھاٹ بات تو تھا، ظاہری تذک و احتشام تو تھا، ظاہری بنا و سنگار تو تھا، لیکن خدا کی نافرمانی کی وجہ سے مجھے اتنی بے آرا تھی اور اتنا بے سکون تھا کہ اس کا آج تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، آج مجھے پھٹا ہوا کمبل اڑا ہوا ہے، لیکن میرا دل مطمئن ہے اور مجھے وہ سکون قلبی حاصل ہے کہ میں ساری دنیا کی نعمتوں کو اس پر قربان کر سکتا ہوں۔ عزیزان من، ہماری بے قراری کی وجہ صرف اعراض عن ذکر اللہ ہے۔ خدا کے ذکر سے، خدا کی یاد سے، خدا کی فرمان برداری سے ہم نے بول لیا ہے، اسی وجہ سے ہمیں کہیں آرام نہیں ملتا۔ اور فرمان خدا ہوئی ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ فرمایا جو ذکر اللہ سے منہ موڑ لیتے ہیں ان کی زندگی ان پر تنگ ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ کروڑ پتی آدمی ہے، یہ ارب پتی آدمی ہے، اس کے پاس بڑی دنیا ہے، اس کے پاس عیش و آسائش کے بڑے اسباب موجود ہیں، لیکن فرمان خدا دی ہے فإن له معیشة ضنکا کہ اس کی زندگی، اس کا گزر بڑا تنگ ہوتا ہے۔ اس سے پوچھو اسے ایک لمحے کے لیے آرام نصیب نہیں ہوتا۔
یوم قیامت عامہ، وہ آدمی جو ذکر اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ آدمی جو خدا کے فرمانوں سے منہ موڑ لیتا ہے، فرمایا بروز قیامت اسے اندھا کر کے محشور کیا جائے گا، اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، عرض کرے گا بھارے رہا لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا، یا الہی مجھے دنیا میں آنکھیں تھیں، میں دیکھتا تھا، آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ فرمانے خداوندی ہوگا، من جانب اللہ جواب ملے گا، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وہ دن یاد کر جب تیرے پاس میری آیات پیش کی جاتی تھی، جب تیرے پاس میرا حکم پہنچایا جاتا تھا، جب تیرے پاس میرا کلام پہنچایا جاتا تھا، جب تیرے پاس میرا فرمان پہنچایا جاتا تھا، اس وقت تو نے میرے کلام سے منہ موڑا، آج میں نے اپنی نظر رحمت پھیر لی۔ عزیزان گرامی قدر، اگر ہمیں سکون و آرام کی زندگی بسر کرنی ہے، اگر ہمیں فرحت کی زندگی بسر کرنی ہے، اگر ہمیں دونوں جہانوں کے اندر، دنیا و آخرت کے اندر اپنے لیے خیر و برکت حاصل کرنی ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سب ساری باتوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے فرمان بردار ہوں۔ یہ بڑی کامیابی۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے خدا و رسول کی اطاعت اختیار کر لی وہ آدمی بڑی کامیابی حاصل کر چکا۔ لیکن آج ہم نے قرآن عظیم کے انتخاب کو صحیح نہیں سمجھا، آج ہم نے اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کے متعلق دوستوں سے تو مشورہ کیا، اپنے عزیز و اقارب سے تو مشورہ کیا، اپنے استادوں شاگردوں سے تو پوچھتے ہیں، لیکن قرآن عظیم سے پوچھنے کے لیے ہم کبھی تیار نہیں ہوتے۔ اگر ہم نہیں پوچھتے پھر بھی قرآن عظیم خود ہی آوازیں دے دے کر بلا بلا کے بار بار اعلان کرتا ہے کہ اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو رستہ یہ ہے، اختیار کر لو۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، ایماندار بندو، یہ کس کو بلاوا ہے؟ کس کو بلایا جا رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ کیا ہم ہے؟ وہ کون ہے؟ بھائی ہمیں پکارے کسی اور کو ہے، بولتے کیوں نہیں آپ؟ میں زوری سے آپ کو کوئی بات نہیں بنوا لوں گا۔ یہ کس کو پکارے؟ کون سنے گا؟ کون لبیک کہے گا؟ فرمایا یا عباد الذین آمنوا، ایماندار بندو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، فرمایا جنہوں نے اس دنیا کے اندر احسان اختیار کیا ان کے لیے حسنہ ہے، ان کے لیے خیر و خوبی ہے، ان کے لیے بھلائی اور برکت ہے۔ عزیزان من، تھوڑے سے الفاظ میں خداوند قدوس نے بہت کچھ بتلا دیا۔ ایک راستہ وہ ہے جو خدا بتلا رہا ہے، خدا کا حبیب بتلا رہا ہے، قرآن عظیم بتلا رہا ہے، اور دوسرے وہ راستے ہیں جو کوئی شیطان بتلا رہا ہے، کوئی کافر بتلا رہا ہے، کوئی فرنگی بتلا رہا ہے، کوئی بیمان بتلا رہا ہے، کوئی انسان اپنی طرف سے بنا کے بتلا رہا ہے۔ اب آپ
آپ ہی سوچ لیجئے، اب آپ ہی انتخاب کر لیجئے، اب آپ ہی اپنے اثر سے فیصلہ لیجئے، اب آپ ہی اپنے ذریعے سے فیصلہ لیجئے کہ خدا کا بتلایا ہوا، رسول اللہ کا بتلایا ہوا، قرآن عظیم کا بتلایا ہوا وہ راستہ ہمارے لیے مفید ہوگا، فائدے مند ہوگا، نفع اور سود مند ہوگا، یا شیطان کا، کافروں کا، زندگیوں کا، بےایمانوں کا بتلایا ہوا راستہ وہ ہمارے لیے فائدے مند ہوگا۔ آپ ہی سوچ سکتے ہیں، یہ آپ ہی انتخاب کر سکتے ہیں، یہ آپ ہی اپنی عقل سے فیصلہ لے سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی اس بات کو سوچتے ہی نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، خدا نے قدوس نے ساری کائنات کے لیے اس قرآن عظیم کو قانونی دستوری کتاب، فیصل کتاب اپنی طرف سے حکم بنا کے نازل فرمایا، اور اس قرآن عظیم کی تعلیم اور تشریح کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی نبی بنا کے بھیجا۔ پوری کائنات کے لیے ہدی للناس قرآن عظیم ہے، اور عزیزان گرامی پوری کائنات کی طرف مبعوث رسول اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہیں طریق تبلیغ سکھایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یا بنی اسرائیل کہہ کے تبلیغ کی، حضرت نوح علیہ السلام نے یا قوم کہہ کے تبلیغ کی، حضرت شعیب علیہ السلام نے یا قوم کہہ کے تبلیغ کی۔ ہر ایک نبی نے اپنی اپنی قوم کو بلایا، ہر ایک نبی نے اپنے اپنے وقت کے انسانوں کو بلایا، ہر ایک نبی نے اپنے خاص طور کو بلایا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی ایک ملک کے لیے مبعوث نہیں ہے، آپ کسی ایک دورے کے لیے مبعوث نہیں ہے، آپ کسی ایک خطے والوں کے لیے مبعوث نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا آپ کا طریقہ تبلیغ یا عرب نہیں ہوگا، آپ کا طریقہ تبلیغ یا عرب مکہ نہیں ہوگا، آپ کا طریقہ تبلیغ یا خواہش نہیں ہوگا، بلکہ جب آپ بات فرمائیں گے تو یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا ہوگا۔ اور صرف آج کے لیے نہیں، صرف آج کے موجودہ دور کے انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا قیامت تک جو آدمی پیدا ہوں گے، جو انسانی نسل بڑھے گی، جو انسان پیدا ہوں گے، ان کے لیے بھی یہ قرآن قانون ہے، ان کے لیے بھی محمد رسول اللہ نبی ہے، اور محمد عربی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، قرآن عظیم کے بعد کوئی کتاب نہیں لانا۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن عظیم نے ساری اصولی باتیں صاف کر دی۔ توجہ، قرآن عظیم نے ساری بنیادی باتیں صاف کر دی ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرز زندگی سے عملی طور پہ قرآن عظیم کا نمونہ پیش فرمایا، اور پھر اپنے تعلیم، تبلیغ، تدریس، تزکیے سے وہ جماعت تیار کی جو سیمپل کے طور پر مثالی نمونے کے لیے مثالی طور پر پیش کی گئی کہ دیکھو اگر اس قانون پر عمل کرتے ہو تو پھر تمہاری جماعت اس طرح بنے گی۔ وہ جماعت کون سی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ عزیزان گرامی قدر، ہم آج اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں کہیں یہودیوں کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، کہیں عیسائیوں کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، کہیں تحریروں کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، کہیں لینن اور مارکس کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، کہیں اسٹالن کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، کافروں اور فرنگیوں کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، حالانکہ محمد رسول اللہ کی امتیوں کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ پیدائش سے لے کر بچے کی پیدائش سے لے کر اور موت تک جو حالات، جو درجات، جو شعبے پوری
زندگی میں آنے ہیں ان کے لیے رہنمائی قرآن عظیم اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. اور ہم ہیں کہ آج ہر شعبے میں سنت رسول سے طریق رسول سے ہٹے ہوئے تو آپ ہی بتائیں کہ ہمیں آرام کس طرح میسر ہو, آپ ہی بتائیں کہ ہمیں سکون کس طرح میسر ہو. اور ہمارے عمل کی وجہ سے, آپ کے اور ہمارے عمل کی وجہ سے جو ہماری عملی کوتاہیاں ہیں, آج فرنگی, آج کافر, آج ہندو, آج یہودی ہمارے نبی اور ہمارے دین اور ہمارے قرآن عظیم میں نقص تلاش کرتے. مثلا کافر کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی تعلیم تو وہ ہے جو خود محمد رسول اللہ کے امت کو بھی پسند نہیں آتا. توجہ ہے. کہتا ہے کافر کہ حضور کی تعلیم تو وہ ہے جو خود مسلمان کہلانے والوں کو بھی پسند نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ تم مثلا سیدھے ہاتھ سے ہمیشہ کھایا کرو, لیکن آج خود حضور کا امتی الٹے ہاتھ سے کھانا پسند کرتا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انحب الشوارب وآفلها, انحب الشوارب وآفلها, فرمایا مونچھوں کو کتراؤ, داڑھیوں کو بڑھاؤ. آج داڑھی مولوی صاحب کی علامت ہے, آج داڑھی مولوی کی نشانی ہے, مولوی کی علامت ہے. حالانکہ یہ حکم مولوی کے لیے تھا, مسلمان کے لیے تھا. بولو, تو مجبور ہو کر مولوی صاحب کو رکھنی پڑتی ہے, ورنہ حضور کے امتی کو عام مسلمان کو یہ اچھا. وہ کون سا درجہ ہے, کون سا شعبہ ہے جہاں پر حضور نے رہنمائی نہ فرمائی ہو؟ لیکن ہر جگہ ہم ہیں تو حضور کی تعلیم کو چھوڑے ہوئے ہیں. بچہ پیدا ہو, حضور نے فرمایا نام پسندیدہ رکھو, اور فرمایا یہ نام پسندیدہ ہے کہ خدا کا نام ہو, آگے ابدیت کا نشان ہو, مثلا اچھے نام. اور اس کے بعد فرمایا جب بچہ کچھ بڑھے اس کی تربیت دینی ہو, جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرا لی جائے. فرمایا کہ یہ تو ماں باپ پر حقوق ہے, بچے پر ماں باپ کے حقوق ہیں, ان کا فرمان بردار ہو, ان کا اطاعت شعار ہو, اور ان کے ساتھ ہر لحاظ سے نیکی اور احسان کا سلوک کرنے والا ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتماعی اور انفرادی زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں رہبری اور رہنمائی فرمائی. کھانے کے طریقے سکھلائے, پینے کے طریقے سکھلائے, گفتگو کا طریقہ سکھلایا, چلنے پھرنے کے طریقے سکھلائے. عزیزان گرامی قدر, خلوت اور جلوت میں ہر لحاظ سے اجتماعی اور انفرادی زندگی گزارنے کے طریقے سکھلائے, رعیت میں رہنے کے طریقے سکھلائے, حکومت کرنے کے طریقے سکھلائے, فوج میں رہنے کے طریقے سکھلائے, سپاہ سالار بن کے اور مقتدا بن کے پیشوا بن کے آگے چلنے کے طریقے سکھلائے. اگر ساری زندگی کا کوئی شعبہ نہیں ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہبری اور رہنمائی موجود نہ ہو, تو پھر ہم ذرا اپنی زندگی پر بھی توجہ ڈال کے نظر کر لیں کہ ہماری زندگی میں کتنے شعبوں میں کتنی جگہ پر حضور علیہ السلام کی تابع داری ہے اور کتنی جگہ پر نافرمانی ہے. جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں 2% بھی اپنی زندگی کے شعبوں میں حضور علیہ السلام کی تابع داری نظر نہیں آتی. عزیزان گرامی قدر, جب ہمارے اندر فرمان برداری حضور علیہ السلام کی نہیں ہے تو اب کافر کہہ سکتا ہے یہ تمہارے نبی کا طریقہ تو وہ ہے جو تمہارے نبی کی امت کو بھی پسند نہیں آیا, تو ہمیں کیا اس کے ماننے کی دعوت دیتے. آج کا کافر جو مسلمان نہیں ہو رہا, آج کا ہندو مسلمان نہیں ہو رہا, تو اس کے سامنے یہ ایک بڑا راستہ ہوا ہے, اور اس کا جواب بروز قیامت خدا کے سامنے آپ کو اور ہمیں دینا ہوگا. اس لیے اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کریں تاکہ کافر یہ بات نہ کہے کہ تمہارے نبی کا طریقہ تو خود تمہیں ہی پسند نہیں ہے.
چاہیے کہ کافر بھی یہ دیکھ کر دعوے داری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہو جاتا ہے، محمد علیہ السلام کا جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، وہ جو اس طریقے کو چکھ کے دیکھ لیتا ہے، ایک مرتبہ اس طریقے کی مٹھاس کی نصیب ہو جاتی ہے، وہ ساری دنیا کے طریقے کو چھوڑ کر محمدی طریقہ اپنا لیتا ہے اور ہر جگہ ساری دنیا کے ظاہری بڑے شعبے سنت والے طریقے سے بھی اسے ظاہری طور پہ سادہ لیکن معنی دار اور حقیقی طور پہ لذت والا طریقہ محمد رسول اللہ کا ایسا اسے پسند آتا ہے کہ وہ ساری دنیا کے طریقوں کو چھوڑ کر محمد عربی کا عاشق ہو جاتا ہے. یہ کہنے پر وہ مجبور ہوں اور اس طرح کر کے دکھایا جماعت صحابہ نے، اس طرح کر کے دکھایا تابعین کی جماعت نے، اس طرح کر کے دکھایا اولیاء اللہ کی جماعت نے. اور پھر ہوتا کیا تھا، جب خدا کے ولی کو دیکھ دیتے، جب خدا کے فرما بردار بندوں کو دیکھ لیتے تھے، ایک نظر دیکھ لینے سے پھر چلنا کر لیتے. حضرت سید اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، سب کہیے رحمت اللہ علیہ، کہاں کیا آتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ تشریف رکھتے ہیں، ایک خاک روم آیا، بندی آیا اور حضرت شاہ رحمت اللہ علیہ نے اس کو بلایا، ہو جاؤ. جب وہ آیا تو میں ہاتھ سے میرے ساتھ کھانا تھا، میرے ساتھ کھانا تھا. وہ کہنے والا میں خاک روم ہوں، میں بندی ہوں. فرمایا انسان کو انسان ہو، انسان کی بڑی عظمت ہے. وہ ہچکچانے لگا، خود اپنے ہاتھ سے پانی بھر کے اور بندی کے ہاتھ سنا، اس کو ساتھ بٹھایا، کھانا کھلایا. وہی دن تھا، بندی وہاں سے پگیا، وہ خاص روز وہاں سے پگیا. شام کو پھر حاضر ہوتا ہے، پھر آتا ہے حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور ساتھ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی جاتا ہے. ہم کرتا ہے کہ حضرت اگر اسلام یہ ہے، اسلام کے اندر انسان کی قدر و منزلت یہ ہے، اسلام کے اندر اگر اسلام پیار ہے تو آئیے ہم سب آپ کے مریض بننے آئے ہیں. ہمیں بھی کہنا پڑا کہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے. عزیزان گرامی، صحابہ کرام کی جماعت میں اور صحابہ کرام کی سارے بڑا جماعت میں وہ نمونہ پیش کر کے دکھایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے والے ہر موڑ پر کامیاب ہے. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان بردار ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی انہوں نے اپنایا. قسم خدا کی ذات کی، جنگل کے فائدوں میں بھی ان کے فرمان برداری کی. بہرحال آج میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی پر نظر ڈال لیجیے، اپنی زندگی پر نظر ڈال لیجیے اور معلم کائنات کی جو تعلیم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں. صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی تابع داری کی تو خدا نے صاف اعلان فرما دیا کہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، محمد رسول اللہ کو صحابہ کرام کی جو تابع داری کرے گا خدا ان سے راضی ہوگا. جو اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کریں، دینی تعلیم بچوں کو دینے کی کوشش کریں، قرآن عظیم کی تعلیم اپنانے کی کوشش کریں اور اپنے طرز زندگی سے فرنگی طرف کو نکالنے کی کوشش کریں. اپنے طرز زندگی سے کافر کی زندگی کے طرف کو نکالنے کی کوشش کریں. اپنے ہر ایک شعبہ زندگی کے اندر محمدی اور صدیقی اور فاروقی، عثمانی اور حیدری طریقے لانے کی کوشش کریں. اور جب یہ بات ہو گئی تو انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. آج ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے کافر کو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اسلام کے خلاف بکواس کرتا ہے. آج ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اور ہماری بے عملی کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری
کی پوری سیرت پہ حملہ ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کی پوری تعلیم پہ حملہ ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کی جماعت پہ حملہ ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کے شریعتوں پہ حملہ ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات پہ حملہ ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کے اہل بیت و عصام پہ حملہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، انجمن سپاہ صحابہ یہ پیغام لے کے اٹھی ہے، انجمن سپاہ صحابہ یہ مثال لے کے اٹھی ہے، انجمن سپاہ صحابہ یہ عزم لے کے اٹھی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام دینے والوں کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کہلوانے والوں کو، محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والوں کو محمدی طریقے پر مر مٹنے کا سبق پڑھا دیا جائے گا۔ انجمن سپاہ صحابہ کا یہ موقف نہیں ہے کہ ہم صدیق اکبر کی مخالفت کر کے شان صدیق اکبر زندہ باد کرتے رہیں گے، بالکل یہ موقف نہیں ہے کہ ہم فاروق اعظم کی طرز زندگی کی مخالفت کر کے شان فاروق اعظم زندہ باد کرتے رہیں گے، بالکل یہ موقف نہیں ہے کہ حضرت عثمان والے حیا کی مخالفت کر کے اور ہم حیا عثمان زندہ باد کرتے رہیں گے، خود بزدل بن کے سجاوٹ والی زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے، خود غلط اور کافرانہ سیاست اپنا کر سیاستوں میں معاہدہ کے زندہ باد کے نعرے لگائیں گے۔ بالکل یہ موقف نہیں ہے، بلکہ انجمن سپاہ صحابہ کا موقف یہ ہے کہ صداقت و صدیق کا نعرہ دکھا کر صداقت و صدیق کے زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے اور صداقت و صدیق کے دشمنوں کو، صداقت و صدیق کے محکموں کو صداقت و صدیق کے معاملے پر مجبور کریں گے۔ اگر مانیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے تو پھر ان کو یا مسلمان کہلانے کا حق نہیں رہے گا۔ انجمن سپاہ صحابہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ صرف فاروق اعظم کا نام نہیں بلکہ فاروق کی کام لا کر، کیا کہا میں نے؟ فاروق کی کام لا کر، فاروق کی عدالت لا کر، فاروق کی جانچ لا کر، فاروق کی جانچ لا کر، فاروق کی حکمت لا کر اور فاروق کی عدل انصاف لا کر اپنی طرز زندگی کو بھی چیز کرنے کی کوشش کی جائے گی اور جماعت فاروق اعظم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار ہوگی۔ انجمن کے افراد انشاءاللہ العزیز فاروق کی عدل انصاف کو ذہن میں رکھیں گے، انجمن کے افراد انشاءاللہ فاروق کی جانچ سے اپنے پاس رکھیں گے۔ اس کے بعد عدالت فاروق کے دشمن کو نقشہ دکھا کر یہ کہا جائے گا کہ دیکھو فاروق اعظم کے ماننے والے اتنی عدالت والے ہیں تو فاروق اعظم کی عدالت کا کیا حال ہوگا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان عدالت تسلیم آئی جائے گی اور کیا تسلیم نہیں کرے گا پھر اس کو اسلام کا اور مسلمان کا نام لینے کا بھی حق نہیں رہے گا۔ یہ نہیں کہ حیا عثمان زندہ باد خود بے حیا بن جائے، کیا ہو گیا نہیں وہ آپ سن لیں گے ان شاء اللہ۔ بیچ میں آ گیا یہ نہیں کہ حیا عثمان زندہ باد خود بے حیا بن کے کرے، یہ نہیں بولے نہیں، بلکہ یہ دکھایا جائے کہ دیکھو حیا عثمان کا نام لینے والے اتنے حیادار ہیں، یہ سمجھے، شفاعت عثمان کا نام لینے والے، حضرت عثمان کی دینی قربانیوں کا نام لینے والے خود اتنی قربانیاں دیتے ہیں، خود اتنا حیا رکھتے ہیں، خود اتنی سخاوت رکھتے ہیں، اور پھر حضرت عثمان کے حیا سخا کا کیا حال ہوگا؟ یہ نہیں کہ جناب ادھر تو ہم کہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئی زمین خرید کر اور مسجد نبوی تعمیر کرائی، مسجد نبوی کو بڑھایا، لیکن ہم سے جب مسجد کے لیے چندہ مانگا جائے میں چندے والا نہیں دوں گا، واللہ
آپ کو یہ خیال نہ ہو جب یہاں مسجد آگے میں کوئی ہو اور یہاں کہا جائے تو پھر 1 روپیہ بھی نہیں نکلتا، اور جب ادھر جاتا ہے فلم دیکھنے پھر کتنے نکالتا ہے؟ یہ نہیں بلکہ طرز زندگی کو اپنائیے تب کامیابی ہوتی ہے۔ ان کی طرز زندگی کو اپنائی، اپنے مقتداؤں اپنے رہبروں کی طرز زندگی کو اپنائیے، خود کو تو ان سے نعرہ لگا تو بھاگ نکلے شجاعت علی زندہ باد۔ نہیں سمجھا آپ نے؟ خود کو ان کے دشمن نے نعرہ لگایا یا ایک فائر کر دیا یا کسی نے چکر پھینک دیا تو ایک نہیں ملتا، اور شجاعت علی یہ ٹھیک ہے، اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح نہیں بلکہ مرد میدان بن کر کفر کے خیبر کو پار کر پھر شجاعت علی زندہ باد کنارے لگائے۔ خبر میں نے عرض کیا کہ طرز زندگی رہنماؤں کی جب اپنایا گئی تو پھر ان پر بکواس تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ جب اپنے مقتداؤں کی اپنے پیشواؤں کی طرز زندگی اپناؤ گے تو پھر ان پر بکواس برداشت نہیں کر سکو گے۔ تو سارے آئیے اگر کہہ دیجیے کہ حضور علیہ السلام کے طرز زندگی کو اپنانا ہے، حضرت صدیق اکبر کے طرز زندگی کو اپنانا ہے، فاروق عالم کے طرز زندگی کو اپنانا ہے، حضرت عثمان بن عفان کے طرز زندگی کو اپنانا ہے، حیدر کرار کے طرز زندگی کو اپنانا ہے، اصحاب معاویہ کے طرز زندگی کو اپنانا ہے، اصحاب رسول کی تابعداری میں زندگی گزارتی ہے، آل بیت رسول کی فرمانبرداری میں زندگی گزارنی ہے، اور گرانے کے درجوں سے حضور علیہ السلام کے ساری سماج کی جب تمام آزاری دعوتائی ہمارے اندر آ جائے گی تو پھر محبت کا وہ درجہ رہے گا کہ جو ہم کو پھینکے گا تو پھر آپ کو کہ تم میں یہ ہار ہوگا، یہ ساریاں ہوں گی، صاف آپ کا اعلان ہوگا یا باتنے والی زبان نہ رہے گا، ہماری جان نہ رہے گا۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہمارے اندر ان کی فرمان برداری آئے گی، جب ہمارے اندر ان کے طور طریقے سے محبت آئے گی تو انشاءاللہ العزیز ہم سارے طور طریقے اپنانے کی کوشش کریں گے۔ بلند آواز سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر جب صبح آ گئی اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انقلاب آ رہا ہے، پہلے جو کافی جگہ اس سے کرتا تھا، کہ جہاں سونا لگنی چاہیے یا نہ لگنی چاہیے، اب وہ جگہ ایسے کرتا ہے کہ جہاں پر کافروں کا علم لگنا چاہیے یا نہ لگنا چاہیے، جہاں پر کفرستان کا جو ہے کفرستان کا قرضہ کرنا چاہیے، ہونا چاہیے یا نہ ہونا چاہیے، نام دوبارہ بننا چاہیے یا نہ بننا چاہیے، پہلے جہاں پر تاکہ یہ جگہ ہوتا تھا کہ فلاں کمپنی کی یہاں تشہیر لکھی جانی چاہیے یا نہ لکھی جانی چاہیے، فلاں لیڈر کا نام لکھا جانا چاہیے یا نہ لکھا جانا چاہیے، اس چاپ کا نام فلاں لیڈر کے نام سے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں آج نوجوان کی ذہنیت بدلی ہوئی ہے، آج اس کا جھگڑا اس بات پر ہے کہ اس دیوار سے فلاں صحابی کا نام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور اس چاپ پر فلاں صحابی کے نام سے جو ہے ایمان ہونا چاہیے یا نہ ہونا چاہیے۔ آج اس کی کیفیت بدل رہی ہے، انشاءاللہ بدل جائے گی، انشاءاللہ وہ انقلاب آئے گا کہ اس ملک کے اندر کوئی بھی اصحاب رسول پر بانٹنے والا نہ ہوگا۔ اللہ تیرے ملک کے اندر کافروں سردیوں کے نام سے موجود ہیں، اللہ تیرے ملک کے اندر کافروں جنگیوں اور لیڈروں کے نام سے راج
موجود ہے تو وہاں صدیق اکبر چوک کیا ہونا چاہیے، وہاں فاروق اعظم چوک کیا ہونا چاہیے، وہاں ذوالنورین چوک کیا ہونا چاہیے، وہاں حضرت راز چوک کیا ہونا چاہیے، وہاں شاہراہ امیر معاویہ کیا ہونا چاہیے، وہاں شاہراہ اسماعیل کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تیرے ملک کے اندر مسٹر جہاں پر کوئی گستاخی کے الفاظ بولنے والے کی 14 سال سزا ہے، عمر قید سزا ہے، تو پھر اصحاب رسول پر بھاگنے والے کی سزا قتل یا گولی کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ مسٹر جہاں کی مخالفت کرنے والے کو باغی پاکستان کہا جاتا ہے، نہیں کہا جاتا؟ اگر جناح کی مخالفت کرنے والے کو باغی پاکستان کہا جاتا ہے تو پھر صدیق اکبر پر بھاگنے والے کو باغی اسلام شام کہا جائے گا۔ فاروق اعظم بھاگنے والے کو باغی اسلام شام کہا جائے گا۔ عثمان بن عفان پر بھاگنے والے کو، حضرت حیدر کرار پر بھاگنے والے کو باغی اسلام شام کہا جائے گا۔ عزیزان اسلام قدر جیسے یہ چاہتی ہے کہ وہ آدمی مسٹر جہاں کے خلاف وہ پاکستان کر سکتے ہیں، اگر یہ بات اپنی جگہ صحیح ہوا غلط ہو، لیکن یہ کہنے پر مجبور کر دیا جائے گا کہ جو اصحاب رسول پر بھاگتا ہے وہ اسلام کا شہرات میں بدترین دشمن ہے اور سارے کافروں سے بڑھ کر کافر ہے۔ یہودی کافر ضرور ہے، نصارا کافر ضرور ہے، مجوسی کافر ضرور ہے، ہندو کافر ضرور ہے، لیکن آپ کو یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ نام لے کر اصحاب رسول کو، ازواج رسول کو، احباب رسول کو گالیاں دیں۔ تیرے ملک کا شیعہ آج تیرے ملک میں قانون اسلامی کی راہ میں آج بنا ہوا ہے، شریف در کے مقابلے میں یہ نکلا ہوا ہے اور محمدی نظام کے مقابلے میں یہ نکلا ہوا ہے۔ میں صاف کہتا ہوں کہ شیعہ کسی موضوع پر بھی، کسی مال پر بھی، کسی حال میں بھی، کسی پیسے میں بھی تمہارے ساتھ اسلامی قانون لانے میں کبھی متفق نہیں ہوگا، کیوں کہ اگر اسلامی قانون آتا ہے اس قانون میں یہ بات بھی ہوگی کہ محمد کی جماعت پر بھاگنے والا مرتد ہو جاتا ہے، زندیق ہوتا ہے، واجب القتل ہے۔ جس قانون کے اندر یہ بات ہو کہ ابو بکر پر بھاگنے والا واجب القتل ہے، جس قانون کے اندر یہ بات ہو کہ عمر فاروق پر بھاگنے والا واجب القتل ہے، جس قانون کے اندر یہ بات ہو پیغمبر کے صحابہ پر، پیغمبر کے آل بیت پر بھاگنے والا واجب القتل ہے، تو شیعہ اس قانون لانے میں تیرا حامی کیا ہو سکتا ہے؟ شیعہ اس قانون لانے میں تیری ہمت افزائی کیا کر سکتا ہے؟ تیرا ساتھ کیوں دے سکتا ہے؟ تیری تائید کیا کر سکتا ہے؟ تو جب تک شیعہ کو مسلمان مانا جائے گا، جب تک اس کی تائید کا انتظار کیا جائے گا، جب تک اس کو منوانے کا انتظار کیا جائے گا، جب تک ملک پاکستان میں قانون اسلامی نافذ ہونے کی کوئی صورت ہی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر اس ملک میں قانون اسلامی جانا ہے، اگر اس ملک میں محمدی نظام جانا ہے، اگر اس ملک میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا دستور لانا ہے، اگر پرانی حکومت لانی ہے تو سب سے پہلے اس کینسر والے عضو کو کاٹ کر پھینکنا پڑے گا اور یہ اعلان کرنا پڑے گا، سرکاری طور پر یہ بات ماننی پڑے گی کہ شیعہ کائنات کا